بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 032143428867 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 9، زندگی بنانے کا موقع، صفحہ نمبر 102۔ انڈونیشیا میں جو کچھ بھی تھی اس کی اصل آزمائش مین میں ہونے والی تھی۔ میری صبح کی مصروفیات میں سب سے پہلی یہ تھی کہ میں پروڈینشل سیکٹر ہیڈ کوارٹرز پہنچا۔ جب میں وہاں درجنوں دوسرے ملازمین کے ساتھ لفٹ کے انتظار میں کھڑا تھا تو معلوم ہوا کہ MAIN یعنی مین کے پراسرار اور 80 سالہ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو میک ہال نے انیار کو ترقی دے کر پورٹلینڈ کے آریگان آفس کا صدر مقرر کر دیا ہے۔ لہٰذا مجھے برونو زمبوٹی کو رپورٹ کرنا تھی۔ برونو، جس کو اس کے بالوں کی رنگت کی وجہ سے عام طور پر نقرئی لومڑی یعنی سلور فاکس کہا جاتا تھا، ایک خوش فضا شخص تھا جو اپنی دلکش شخصیت کے اعتبار سے مشہور اداکار کیری گرانٹ کا ہم پلہ تھا۔ اس میں یہ جرأت انگیز صلاحیت تھی کہ جو شخص بھی اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا وہ منہ کی کھاتا۔ وہ تعلیمی اعتبار سے ایک انجینئر تھا لیکن اس کے پاس MBA کی ڈگری بھی تھی۔ اطلاقی معاشیات یعنی اکونومیٹرکس کے ہر شعبے سے بخوبی واقف تھا۔ وہ مین کے الیکٹرک پاور ڈویژن اور ہمارے بین الاقوامی منصوبوں کا انچارج نائب صدر تھا۔ یہ بات عیاں تھی کہ پیرانہ سالی کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے مربی و سرپرست جیک ڈیوبر کی جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو نقرئی لومڑی ہی اس کی جگہ لینے والی تھی۔ مین کے دیگر ملازمین کی طرح میں بھی برونو زمبوٹی سے خوفزدہ تھا۔ لنچ سے ذرا پہلے مجھے برونو کے دفتر بلایا گیا۔ انڈونیشیا کے بارے میں دوستانہ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے میں اچھل کر کرسی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں ہاورڈ پارکر کو فارغ کر رہا ہوں۔ ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اس نے حقیقت سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ اپنی اس منفی کارروائی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنی انگلی کاغذ کے ایک دستے پر بجانا شروع کر دی۔ 8% سالانہ لوٹ کے بارے میں یہ اس کی پیشن گوئی ہے۔ کیا کوئی اس پر یقین کرے گا؟ انڈونیشیا جیسے ملک کے بارے میں یہ اس کی تحقیق ہے جہاں مواقع ان گنت اور امکانات بے حساب ہیں۔ اور تب اس نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ چارلی الگورتھ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری معاشی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ہدف پر ہے اور 17 سے 20% تک لوڈ افزائش کو درست ثابت کرتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے اس کو یقین دلایا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مبارک ہو، تمہیں ابھی ابھی ترقی دے دی گئی ہے۔ مناسب ہوتا کہ میں باہر جاتا اور کسی عالیشان سے ہوٹل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا تنہا یہ تقریب مناتا، لیکن اس وقت میرا ذہن کلائڈن کی جانب تھا۔ میں بےتاب تھا کہ اس کو اپنی ترقی اور انڈونیشیا میں اپنے تجربات کے بارے میں بتاتا۔ اس نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ غیر ممالک سے اس کو ہرگز فون نہ کروں، اور میں نے نہیں کیا۔ یہاں واپس آ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ اس کا فون کٹ چکا ہے اور نئے نمبر کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں اس کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں ایک نوجوان جوڑا رہائش پذیر تھا۔ یہ لنچ کا وقت تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے انہیں بیڈ سے اٹھا دیا تھا۔ اس مداخلت پر وہ بہت برہم تھے لیکن مجھے اتنا بتا دیا کہ وہ کلائڈن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کلائڈن کا کزن بن کر پراپرٹی ڈیلر کے دفتر سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ریکارڈ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ انہوں نے کبھی اس نام کی خاتون کو اپارٹمنٹ کرائے پر نہیں دیا۔ اس اپارٹمنٹ کے پہلے کرایہ دار نے اس کا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ پروڈینشل سینٹر میں مین کے متعلقہ دفتر نے بتایا کہ اس نام کا کوئی اندراج ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اتنا اقرار کیا کہ ان کے پاس ایک اسپیشل کنسلٹنٹ تو ہے لیکن وہ مجھے نہیں دکھائی جا سکتی۔ دوپہر تک میں تھک ہار کر ٹوٹ گیا تھا اور جذباتی طور پر بھی لٹا پٹا تھا، اور مستزاد یہ کہ لمبے ہوائی سفر نے میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ میں اپنے خالی اپارٹمنٹ میں آیا تو ایک ہو کا عالم تھا۔ تنہائی کا احساس کھایا جا رہا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے مجھے سب چھوڑ گئے ہیں۔ میری ترقی بے معنی ہو کر رہ گئی تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر یہ محض میرے گلے میں پڑا ایک اشتہار تھا کہ میں بکاؤ مال ہوں۔ مایوسی کے عالم میں بستر پر گر پڑا۔ کلارڈین نے مجھے استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔
میں اسی طرح بے مقصد گھنٹوں خالی دیواروں کو تکتا رہا۔ تب میں نے مصمم ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو مایوسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے جذبات کے دریچے بند کر دیے۔ بالآخر میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ میں اٹھا، ایک بیئر حلق سے اتاری اور خالی بوتل کو میز پر مار کر توڑ دیا۔ کھڑکی سے باہر جھانکا۔ نیچے دور ایک گلی میں شاید میں نے اس کو دیکھا کہ میری جانب آ رہی ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، لیکن ایک اور نظر ڈالنے کے لیے پھر کھڑکی کی طرف آیا۔ اب یہ عورت قریب آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا یہ ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کی چال نے کلاڈین کی چال تازہ کر دی، لیکن وہ کلاڈین نہیں تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا اور میرے احساسات غصے سے نفرت اور پھر خوف میں تبدیل ہو گئے۔ میرے سامنے کلاڈین کی ایک شبیہ ابھری، گولیوں کی بوچھاڑ میں گرتی پڑتی اور ہاتھ پاؤں مارتی۔ وہ قتل کر دی گئی۔ میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ولیم کی چند گولیاں نگلی اور سو گیا۔ اگلی صبح مین کے پرسنل ڈپارٹمنٹ کی کال نے مجھے مدہوشی کے عالم سے جگایا۔ اس کے سربراہ پال مورینو نے معذرت پیش کی کہ ہم آپ کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن سپہر کو آپ کا دفتر آنا ضروری ہے۔ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ میں اس ہدایت کے مطابق دفتر پہنچا تو معلوم ہوا کہ برونو نے اپنے وعدے سے کچھ زیادہ ہی کر دکھایا تھا۔ مجھے نہ صرف ہارورڈ کی جگہ پر ترقی دے دی گئی تھی، بلکہ میرا عہدہ اب چیف اکنامسٹ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ مرات میں اضافہ۔ اس خبر سے مجھے کچھ خوشی نصیب ہوئی۔ میں نے سپہر کو چھٹی کی اور بیئر لیے ہوئے دریائے چارلز پر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ وہاں بیٹھا بادبانی کشتیوں کا منظر دیکھتا رہا اور طویل ہوائی سفر کی تھکاوٹ اور نشے کے بعد کی تلخی سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ میں نے اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ کلائڈین میرے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کر کے کسی دوسری ڈیوٹی پر چلی گئی ہوگی۔ اس نے ہمیشہ اخوا کی بڑی تاکید کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود مجھے کال کرے۔ مورمینو ٹھیک کہتا تھا، میری تھکاوٹ اور تفکرات دور ہو رہے تھے۔ آنے والے چند ہفتوں میں نے کوشش کی کہ کلائڈین کے بارے میں کچھ نہ سوچوں۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ انڈونیشی معیشت پر رپورٹ لکھنے اور ہارورڈ کی پیشن گوئی میں ترمیم کرنے پر مرکوز کر دی۔ میں نے اس طرز کا تجزیہ تیار کر دیا جس قسم کا میرا باس چاہتا تھا۔ نئے نظام کی تکمیل کے بعد 12 سال کے لیے بجلی کی اوسط شرح طلب میں سالانہ 19% اضافہ، اس کے بعد اگلے 8 سالوں تک 17% اور اس کے بعد بقیہ 25 سال کے لیے 15% برقرار رہنا۔ بین الاقوامی قرض دینے والی ایجنسیز کی رسمی میٹنگ میں نے اپنے مطالعے کا خلاصہ پیش کیا۔ ان کے ماہرین کی ٹیم نے نہایت جامع اور چپتے ہوئے سوالات کیے۔ اس وقت تک میرے جذبات آہنی عزم کی شکل اختیار کر چکے تھے، ایسے ہی جیسے میں نے پریپ اسکول کے دنوں میں مظاہرہ کیا تھا، یعنی بغاوت کے بجائے سب سے آگے نکلنے کا پختہ ارادہ۔ لیکن کلائڈین کی یادیں میرے ارد گرد ہی منڈلاتی رہیں۔ جب ایک نوجوان ماہر معاشیات نے، جو ایشیائی ترقیاتی بینک میں بڑا نام کمانے کا خواہش مند تھا، مجھے گھنٹوں بڑی بے رحمی کے ساتھ الجھائے رکھا، تو کلائڈین کی وہ نصیحت یاد آ گئی جو اس نے مجھے اپنے بیکن اسٹریٹ والے اپارٹمنٹ میں طویل نشستوں کے دوران کی تھی۔ اس نے کہا تھا، مستقبل کے 25 سال کس نے دیکھے ہیں؟ کون جانتا ہے کیا ہو؟ آخر تو اندازہ ہی ہے۔ تمہارا اندازہ بھی اتنا درست ہو سکتا ہے جتنا دوسرے فریق کا۔ اصل چیز خود اعتمادی ہے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں اپنے کام کا ماہر ہوں۔ اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ میرے کام پر جو لوگ فیصلہ صادر کرنے کے لیے بیٹھے تھے، ان میں سے بہت سو کی نسبت میں نے ترقی پذیر ممالک میں زیادہ وقت گزارا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان میں سے چند کی عمریں تو مجھ سے دگنی تھیں۔ میں امیزون میں رہا اور جاوا کے ان علاقوں تک گیا ہوں جہاں کوئی اور جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے چند جامع اور مشکل قسم کے کورسز بھی کیے ہوئے تھے جن کا مقصد اعلیٰ عہدیداروں کو معاشیات کے وسیع تر اطلاق کے بارے میں خصوصی نکات سمجھانا تھا۔ میں یہ سوچنے میں حق بجانب تھا کہ میں اس نئی نسل کا نمائندہ ہوں جس کا اڑنا بچھونا اعداد و شمار ہے۔ معاشیات کی باریکیوں کے وہ پرستار جو اپنی خواہشات اور قابلیت کے بل پر اوائل عمری میں ہی اپنی کامیابیوں کے پھریرے لہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور جو رابرٹ میکنامارا کے من کو بہت بھاتے ہیں۔ رابرٹ میکنامارا عالمی بینک کا سربراہ، فورڈ موٹر کمپنی کا سابقہ صدر اور صدر جان کینیڈی کا وزیر دفاع۔ یہی وہ شخص ہے جس نے اعداد و شمار، امکانات و اتفاقات کے نظریہ اور حسابی ماڈل کی بنیاد پر اپنی شہرت کا قصر تعمیر کیا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں اس کی انا پر مبنی جرأت رندانہ کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ میں نے میکنامارا اور اپنے باس برونو
دونوں ہی کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ گفتگو کا انداز میکنامارا کا اپنایا اور چال میں تحکمانہ روش برونو سے چرائی۔ اس کے علاوہ اس کی مخصوص ادا، بازو میں جھولتا ہوا بریف کیس سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اپنی تلخیوں پر حیران ہوتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میری مہارت تو بہت محدود تھی۔ میری قابلیت اور علم میں جو خامی رہ گئی تھی اس کو میں نے اپنی تلخ نوائی اور جرأت سے پورا کیا۔ خوش قسمتی سے یہ سکہ چل گیا۔ بالآخر ماہرین کی اس ٹیم نے میری ہی تحقیق پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ آنے والے مہینوں میں میں نے تہران، کارکاس، گوئٹمالا شہر، لندن، ویانا اور واشنگٹن میں بے شمار میٹنگز میں شرکت کی۔ میں بہت سی مشہور شخصیات سے بھی ملا جن میں شاہ ایران، مختلف ممالک کے سابق صدر اور خود میکنامارا بھی شامل تھے۔ پریپ اسکول کی مانند بے شمار لوگ تھے۔ میں حیران تھا کہ کس طرح میرے نئے عہدے اور بین الاقوامی قرض دینے والے اداروں میں میری حالیہ کامیابی کی وجہ سے لوگوں کے رویوں میں میرے بارے میں تبدیلی آئی۔ شروع میں تو تمام تر توجہ کا مرکز میرا باس ہوا کرتا تھا۔ میں خود کو ایک میریلن کے روپ میں دیکھنے لگا جو کسی بھی ملک پر جادو کی چھڑی گھما کر اس کو روشن کر سکتا تھا اور صنعتوں کو پھولوں کی طرح کھلا سکتا تھا۔ پھر یہ طلسم ٹوٹ گیا جب میں نے اپنے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے محرکات کا تنقیدی جائزہ لینا شروع کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ لازمی نہیں ہے کہ پرشکو القابات یا پی ایچ ڈی ہونے سے انڈونیشیا میں گندے پانی کے جوہر کے کنارے بسنے والی کوڑھی کی بدبختی یا اس کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ مجھے شبہ تھا کہ اعداد و شمار کی جادوگری میں مہارت کسی طرح بھی انسان کو مستقبل میں جھانکنے کے قابل بناتی ہے۔ مجھے جس قدر آگاہی ان لوگوں کے بارے میں ہوتی گئی جن کے فیصلے پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں، اسی قدر میں ان لوگوں کی قابلیت اور مقاصد کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ کانفرنس ٹیبل کے گرد بیٹھے ان لوگوں کے چہروں کو جب میں دیکھتا تو مجھے اپنے غصے پر ضبط کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بالآخر یہ منظر بھی تبدیل ہو گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ چارلی کی طرح وہ سب اس بات کے قائل تھے کہ اشتراکیت اور دہشت گردی بدی کی قوتیں ہیں۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے کہ یہ قوتیں ان کے اپنے اور ان کے پیشروں کے فیصلوں کے خلاف رد عمل کے طور پر ابھری ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے ذمے کچھ فرائض اپنے ملک، اپنے بچوں اور خدا کے لیے بھی ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا کو نظام سرمایہ داری کی جانب لایا جائے۔ اس کے علاوہ وہ نظریہ بقاء اصلاح یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ سے بھی بری طرح چمٹے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ کسی جھونپڑے میں پیدا ہونے کے بجائے خوش قسمتی سے ایک مرات یافتہ طبقے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس خوش بختی کو آئندہ نسل کی جانب منتقل کریں۔ ان لوگوں کے بارے میں میری رائے ایک طرح کے تلون کا شکار تھی۔ کبھی میں ان کو گہرے سازشی گردانتا اور کبھی پوری دنیا پر تسلط جمانے کی تما میں مبتلا انتہائی مربوط گٹھ جوڑ۔ رفتہ رفتہ میں ان کو امریکی خانہ جنگی سے قبل کے جنوبی وڈیروں سے تشبیہ دینے لگا۔ یہ اجنبی وڈیرے وہ لوگ تھے جو ڈھیلے ڈھالے نظام میں بندھے ہوئے تھے، جن کے خیالات اور مفادات ایک جیسے تھے۔ یہ کوئی مخصوص جتھا نہ تھا جو خفیہ کمین گاہوں میں بدنیتی پر مبنی مقاصد کے لیے مجتمع ہوتا ہو۔ یہ متعلق العنان وڈیرے نوکروں اور غلاموں کی موجودگی میں ہی پلے بڑھے تھے، اور یہ بات ان کی گھٹی میں پڑی تھی کہ یہ ان کا حق بلکہ فرض تھا کہ وہ ان بے دینوں کی نگرانی کریں اور آقاؤں کے مذہب اور طرز زندگی کے مطابق ان کو تبدیل کریں۔ اگر وہ فلسفیانہ انداز میں غلامی کے مخالف بھی تھے تو وہ نظریہ ضرورت کے تحت اس کو جائز سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ نظام بیٹھ گیا تو معاشی اور معاشرتی افراتفری کا باعث ہوگا۔ جدید دور کی بڑی بڑی کارپوریشنز یعنی کارپوریٹوکریسی، اجتماع قزاقان کے سربراہان بھی اسی سانچے میں فٹ نظر آتے تھے۔ میں یہ بھی سوچنے لگا کہ جنگ اور بڑے پیمانے پر اسلحہ کی پیداوار، دریاؤں پر بند باندھنے اور مقامی ماحول و تمدن کی تباہی سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے سامنے یہ سوال بھی آیا کہ جب لاکھوں لوگ ناکافی خوراک، آلودہ پانی اور قابل علاج بیماریوں سے مرتے ہیں تو کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ طویل المیعاد طور پر تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن فوری طور پر فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا نظر آتا ہے جو بلند و بالا عہدوں پر فائز ہیں، یعنی میرے باس اور میں خود۔ کم از کم مادی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے چند اور سوالات ابھر کر سامنے آئے۔
یہ صورتحال برقرار کیوں ہے؟ اتنا عرصہ تک یہ چلی کیسے؟ کیا اس کا جواب قدیم کہاوت جس کی لاٹھی اس کی بھینس میں پوشیدہ ہے، یعنی یہ کہ برسر اقتدار گروہ اس نظام کو دوام دینے کا انتظام کرتا ہے؟ غالباً یہ جواب نامکمل ہوگا کہ محض قوت ہی اس صورتحال کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ مندرجہ بالا کہاوت سے بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ جبر کی کچھ اور بڑی قوتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بزنس اسکول میں معاشیات کا ایک پروفیسر یاد آتا ہے جس کا تعلق شمالی ہندوستان سے تھا۔ وہ ہمیں محدود وسائل، مسلسل بڑھتے رہنے کی انسانی ضرورت اور جبری محنت کے اصولوں پر لیکچر دیا کرتا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق فرق مراتب پر مبنی تمام کامیاب سرمایہ دارانہ نظاموں میں کمانڈ کا ایک غیر لچکدار سلسلہ ہوتا ہے۔ اس میں چند مٹھی بھر لوگ جو بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں، مختلف سطح کے ماتحتوں کو اور سب سے نچلے درجے پر ورکرز کی ایک فوج کو کنٹرول کرتے ہیں۔ معاشیات کی اصطلاح میں ورکرز کی یہی فوج حقیقت میں غلام ہوتی ہے۔ بالآخر جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ہم اس نظام کی حوصلہ افزائی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کارپوریٹوکریسی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بلند ترین سطح پر چند لوگوں کو تعینات کر دیا جائے اور ہم اپنے نظام کو پوری دنیا میں برآمد کریں۔ یہ کام کرنے والے ہم پہلے لوگ نہیں ہیں، ہم سے پہلوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ یہ فہرست تاریخ میں بہت دور تک پیچھے جاتی ہے۔ قدیم سلطنتوں، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ، ایشیا، پریشیا، یونان، روم، صلیبی جنگجو اور کولمبین دور سے بعد کے تمام یورپین سلطنت سازوں نے یہی کچھ کیا ہے۔ استعمار کا یہی کردار ہمیشہ بیشتر جنگوں، آلودگی، فاقہ زدگی، زندگی کی مختلف انواع کا معدوم ہونا اور وسیع پیمانے پر نسل کشی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اب بھی ہے۔ اس کیفیت نے ہمیشہ ہی ان سلطنتوں کے شہریوں کی فلاح و بہبود اور ضمیر پر ایک گمبھیر دباؤ ڈالا ہے اور معاشرتی بے چینی میں اضافہ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسانی تاریخ کے عظیم الشان تمدن بلند ترین شرح خودکشی، منشیات اور تشدد کی لعنت میں گرفتار ہے۔ میں نے ان سوالات پر شرح و بسط کے ساتھ غور کیا، لیکن اس تمام پس منظر میں اپنے کردار پر غور کرنے سے پہلو تہی کی۔ اپنے بارے میں جو کچھ بھی میں نے سوچا وہ معاشی ضربکار کی حیثیت میں نہیں بلکہ چیف اکنامسٹ کے طور پر سوچا۔ یہ سب کچھ نہایت معقول اور جائز لگ رہا تھا۔ اگر اس کے جواز کی تصدیق کی چندہ ضرورت تھی تو میرے پے بل اس کے شاہد تھے۔ مجھے تمام ادائیگی مین ایک پرائیویٹ کارپوریشن کر رہی تھی۔ NSA یا کسی گورنمنٹ ایجنسی سے میں نے ایک دمڑی بھی نہیں لی تھی۔ ان دلائل سے میں نے خود کو کسی حد تک مطمئن کر لیا۔ ایک سپہر کو برونو نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ وہ میری کرسی کی پشت پر آیا اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، تم نے ایک زبردست کام کیا ہے۔ اس کے اعتراف کے طور پر ہم تمہیں زندگی بنانے کا ایک عظیم موقع دے رہے ہیں۔ یہ ایسا موقع ہے جو تمہارے سے دگنی عمر میں بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔